اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، اس ویڈیو میں نہ صرف عمران خان کی گورنمنٹ کا اور اس سے پہلے سابقہ گورنمنٹ کا بھی ذکر بہت ڈیٹیل میں کروں گی۔ آخر تک ویڈیو میں میرے ساتھ رہے گا، اس سے آپ کو بہت زیادہ نالج اور انفارمیشن ملنے والی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، مثلا یہ کہ انہوں نے کشمیر کو بیچ دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ یہودی ہے، یہ سب جھوٹی سازشیں ہیں۔ عمران خان بہت اچھا لیڈر ہے اور دشمن بھی اس بات سے خوفزدہ ہے کہ ایسا اچھا لیڈر پاکستان کو مل کیسے گیا۔ ساتھیوں، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا انتخاب سپر پاور اور غیر ملکی طاقتیں کرتی رہی ہیں، اور ان کے ساتھ معاملات طے شدہ ہوا کرتے تھے کہ ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہوئے پاکستان کو ہمیشہ پسماندہ رکھنا ہے، اور کوئی کام خواہ وہ مسلم ممالک سے دوستی کا ہو یا فلاح و بہبود کا ہو بالکل نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ پاکستان میں ایٹم بم بنانے پر بھی روکا گیا، دھمکیاں دی گئیں، اور تب نواز شریف وزیر اعظم تھے جو کہ انتہائی بزدل اور بے غیرت حکمران تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے ایٹم بم بنا کر ہی دم لیا۔ اسی طرح کارگل کے سلسلے میں بھی نواز شریف نے فوج کو آگے پیش قدمی کرنے سے روک دیا، جبکہ کارگل کی فتح 2 قدم پر تھی، جس سے پاکستانی فوج کا بہت نقصان ہوا۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے سلسلے میں نواز شریف حکومت نے نہ صرف کشمیر کے لیے آواز اٹھانے میں خاموشی اختیار کی، بلکہ کشمیر کے مجاہدین اور پاکستان کی طرف سے جو سپورٹ ان کو ملتی تھی اس سے ہاتھ بھی کھینچ لیے، اور باقاعدہ انڈیا کے لیے جاسوسی کا کام انجام دیتے رہے۔ کشمیری مجاہدین کے سیکرٹس انڈین گورنمنٹ تک پہنچائے جاتے۔ آج مودی اور سپر پاور امریکہ کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان اگر ترقی کر لیتا ہے تو پھر اس کو جھکانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا، اور بعد میں اس کو کسی بھی بات پر مجبور نہیں کیا جا سکے گا۔ پاکستان میں تعلیم، صحت اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر کام نہیں کیا گیا، اور صرف سڑکیں بنا کر، وہ بھی زیادہ تر لاہور میں اپنی رہائش گاہوں کو جاتی شاہراہیں جدید طریقے سے بنائی گئیں اور اپنے راستے آسان کیے گئے، اور لوہے اور منصوبہ جات کی تکمیل کی مد میں عوام کے ٹیکس کے کھربوں روپے لوٹے گئے۔ زرداری کی گورنمنٹ نے تو حدیں ہی کراس کر دیں۔ زرداری کو بینظیر کو قتل کرنے کے بعد جب اقتدار نصیب ہوا تو مانو جیسے پیاسے کو پیالہ مل گیا ہو، خوب لوٹا کھسوٹا اور عوام پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، خوب ڈو مور کر کے امریکہ سے پیسے انٹھے کہ کوئی بات نہیں، پاکستانی اور افغانی عوام کو مروا کر ان کی جیبیں تو گرم ہوتی رہیں، اور ڈو مور میں جو ڈرون حملے کر کے افغانیوں کو مروایا جاتا، اس کے بدلے میں افغانیوں سے پاکستان کے معصوم اور بے گناہ لوگوں پر خودکش اٹیک کروائے جاتے۔ مگر زرداری کی تو بیرون ملک میں جائیدادیں بن رہی تھی نا، جو مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، کرپشن اور اسی طرح کی بہت سی آفتیں، بیماریاں، بھوک ننگ پاکستان کے لوگوں کو تحفے میں ملا۔ مجھے بتاؤ کہ کیا آج ان حالات اور بیتے ہوئے ماضی کے اثرات کو جو لوگوں نے بھگتے، کوئی اس کا ازالہ کر سکتا ہے؟ کیا گزرا وقت واپس لایا جا سکتا ہے؟ میں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے نتائج اخذ کرتی رہتی ہوں۔ جب بینظیر کا قتل ہوا اور ایک اقتدار کی حوث میں ماری خاتون، جس کو کہ شہید کہا جاتا ہے، اپنے شوہر کے ظلم کا نشانہ بنی، تب جو جلسے کے اختتام پر گاڑی سے باہر نکل کر لوگوں کو ویو کرنا، یعنی ہاتھ ہلا کر ان کو بلانا اور ان کا شکریہ ادا کرنا، اب یہ خود بتائیں کہ یہ مشورہ اس کو کون سا شخص دے سکتا تھا؟ یقیناً یہ اس کے بہت قریبی ساتھی کا کام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بینظیر کا موبائل اس کے قتل کے فوراً بعد غائب کروا دیا گیا۔ بینظیر کی پرسنل سیکرٹری ناہید بیگم کا کہنا ہے کہ بینظیر کی ذاتی زندگی بہت غمگین تھی، وہ چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی۔ آپ خود سوچیں کہ ایک عیاش آدمی کی بیوی، چاہے وہ ایک عام عورت ہو یا بہت بڑی حکمران ہو، سب کا دل اور جذبات تو ایک جیسے ہوتے ہیں نا۔ سلیم صحافی کے بقول، جس نے جیو میں واضح طور پر کہا کہ پی ٹی آئی کے وزراء کو سابقہ حکومتوں کے خلاف کھل کے بات کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہاں ہی رہنا ہے اور اپنی اگلی زندگی یہاں ہی گزارنی ہے، اور انہیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اس بات سے آپ سمجھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ لندن جانے سے پہلے دونوں بھائی یعنی شریف فیملی نے بیوروکریٹس، ججز، وکلاء اور با اختیار لوگوں کو سختی سے آرڈر کر دیا تھا کہ کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دینا اور کوئی بھی آرڈر پاس نہیں ہونے دینا، ورنہ ہم واپس آ کر نمٹ لیں گے اور خوب مزہ چکھائیں گے۔ یہاں پر ماڈل ایان کے پکڑنے والے کو قتل کروا دیا جاتا ہے، اور جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں ان کی کوئی پشت پناہی اور سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ ہمیں عزم کر لینا چاہیے کہ ملک کی خاطر بھلائی کرنے والوں کا ساتھ دینا اور ان کی حفاظت کرنا ہمیں بھی خود پر لازم قرار دینا چاہیے۔
سابقہ حکمرانوں نے ملک کی تباہی و بربادی کے جتنے بھی سامان کیے، مگر پاکستان اللہ تعالیٰ کے نوازش اور کرم اور کچھ اچھے انسانوں کی نیکیوں کی وجہ سے آج بھی قائم و دائم ہے۔ ان حکمرانوں کا تو حساب ہی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اب عمران خان کی سنیے۔ ملک کو 30 سے 40 سال تک گیم بنا کر کھیلنے والے آج پھر پاکستان کے عوام کے ساتھ گیم کر رہے ہیں۔ وہ اپنے تئیں عمران خان کو نیچا دکھانا اور نالائق ثابت کرنا چاہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ جو لوگ عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان کو عمران خان کے منصوبوں کو ناکام بنانے والوں کو گالیاں نکالنی چاہیے، ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ بیورو کریٹ 50 لاکھ گھروں کے آرڈر کی فائل پر سائن نہیں کر رہے۔ ملک میں جان بوجھ کر اشیاء کی قلت پیدا کی جا رہی ہے، کسی بھی آرڈر کی تکمیل نہیں کی جا رہی، اشیاء کی قیمتیں قائم نہیں کی جا رہی، اور عمران خان کے عوام کو ریلیف کے آرڈر پر بھی عمل نہیں کروایا جا رہا۔ اب اکیلا عمران خان کیا کرے، کہاں نظر رکھے؟ مغرب و مشرق کے بارڈر پر جنگ جاری ہے، فوجی مرتے ہیں اور لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، اور عوام کو بھی اپنی ہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ مہنگائی ہے اور ٹماٹر پیاز دالوں کا ریٹ زیادہ ہے۔ کوئی بھی ملک جب حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اشیاء خورد و نوش ویسے بھی ناپید اور پہنچ سے باہر ہو جایا کرتی ہیں، اور ہمارا ملک تو نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی جنگ کا بھی شکار ہے۔ سازشیں اور غداریاں ملک کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، اندر سے نقصان پہنچا رہی ہیں۔ عمران خان مقبوضہ کشمیر اور اسلامی ممالک سے رابطے، انڈیا سے جنگ اور افغانستان کے حملوں سے لے کر ایک ساتھ بہت سے مسائل سے نمٹ رہا ہے۔ اب اسے بھی عوام کا ساتھ چاہیے، اور ہر پاکستانی جو کہ پاکستان کا خیر ہوا ہے اسے چاہیے کہ عمران خان کا ساتھ دے، اور گھبرانا بھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان خود بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھبرانا نہیں ہے۔